الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو شریعت پر چلنے کا جو مکلف بنایا ہے، اس کی بنیادی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لینے کے بعد بندہ خالص اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کلمے کی جو بنیاد ہے، یہ بنیاد پوری سختی کے ساتھ ان کے سامنے ایک بات بتا رہی ہے، اور قوموں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اور معبودین کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، ان سب کے سامنے یہ کلمہ صاف کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف۔ جو سچا دین ہوتا ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن جو جھوٹے دین ہوتے ہیں اس کے اندر تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچا دین ہے، اس پر انسان قائم رہنا چاہتا ہے، اس پر انسان قربانیاں دیتا ہے، اسی پر موت بھی چاہتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے کلمے کے مطابق زندگی گزارے، اس کی حفاظت کرے اور شریعت پر چل کر آئے۔ ایک چیلنج کے بعد دوسرے چیلنج شروع ہوتے ہیں مسلمانوں کی زندگی میں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم آج شریعت پر صحیح معنوں میں چل نہیں رہے۔ اگر امت کے اندر بیداری آ جائے، سب شریعت کو سیکھنے والے ہو جائیں، سب قرآن کی طرف آ جائیں، سب احادیث رسول پڑھنے والے ہو جائیں، اور سب کو دین سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے، سب کے مساجد آباد ہو جائیں، اللہ کے گھر آباد ہو جائیں، اور سب اپنے معاملات میں دین کی طرف رجوع ہو جائیں، معاشرتی زندگی دین کے تابع ہو جائے، اخلاقی زندگی دین کے تابع ہو جائے۔ فرمایا کہ کسی کی ہمت اور کسی کے مجال نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے قریب آئے۔ اللہ نے یہ شان رکھی ہے ایمان میں، یہ قوت اللہ نے رکھی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، اور عمل کا میلان سب سے اوپر سے لے کر نیچے تک ادھورا ہے۔ اب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر کوئی الگ الگ طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی تجارت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی انجینئر ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مزدوری کرنے والا ہو سکتا ہے، الگ الگ چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں تم چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے، کوئی بھی کام تم کرے، لیکن تم سب کے سب ایک قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ اور اس پر جم جاؤ۔
یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سب کو قرآن کی طرف آنا ہے اور حدیث کی طرف آنا ہے اور سب کو اس پر قائم ہونا ہے۔ اور جس کو پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے خدشات کو دور کر دیا کہ جس قرآن کی طرف تم آ رہے ہو، سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت جس میں 286 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں جبکہ تم نے سورہ فاتحہ پڑھا اللہ سے مانگا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جس پر تو نے انعام فرمایا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو گئے، جس پر تیرا غضب نازل ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ سب مانگنے کے بعد پہلی آیت سورہ بقرہ کی اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ اس کے اندر ایک اتنی بڑی چیز اللہ نے چھپا کے رکھی ہے کہ اگر کوئی شک پیدا کرے گا تو سرے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ایسی عظیم کتاب کی طرف تم آئے ہو جو بنیاد شریعت ہے، جو بنیاد طریقت ہے، جو بنیاد حقیقت اور معرفت ہے، جو انسان کو ولی بناتی ہے، جو انسان کو شریعت پر چلاتی ہے، جو انسان کو اللہ سے ملاتی ہے، جو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور غم سے ملاتی ہے، جو انسان کو صحابہ کے طرز زندگی پر لے کر جاتی ہے، جو انسان کو دین سکھاتی ہے اور قربانیاں اور مجاہدے یہ تمام چیزیں برداشت کر کر دین پر قائم رکھنا سکھاتی ہے، اس عظیم کتاب کی طرف تم آ رہے ہو۔ فرمایا جس میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ایک آیت میں بھی اگر شک پیدا ہو جائے گا سمجھ لو کہ تم اسلام والے نہیں کہلاؤ گے، تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ اپنے کتنے فتنے آئے قرآن کو نعوذ باللہ مٹھانے کے لیے، کتنے فتنے آئے قرآن کو ختم کرنے کے لیے، خدا کی قسم اللہ نے اس کے ایک ایک زبر کو محفوظ رکھا، ایک زیر کو محفوظ رکھا، اس کے جزم کو محفوظ رکھا، کوئی کچھ کر نہیں پایا۔ لیکن یہاں تک کہ اگر کوئی قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش بھی کیا، اللہ نے 6000 سے زائد آیتوں کو ایک معصوم بچے کے دل کے اندر سرایت کر دیا اور اس کو لیے پھرتا ہے، حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ اس کی شان ہے، اتنا عظیم کلام ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ بنیاد شریعت ہے، یہ ہم سب کی ابتدا ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو کیا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ میرے قرآن کو ماننے والے، کلمے پر چلنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، نماز روزہ قائم کرنے والے، ان لوگوں کو میں کیا دیتا ہوں، 5 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ ابتدائی 5 آیتیں، سب سے پہلے الف لام میم۔ الف لام میم جو ہوتا ہے اس طرح قرآن میں اور جگہ ہیں، ایک جگہ الف لام را ہے، ایک جگہ توسین ہے، ایک جگہ توسین میم ہے، ایک جگہ کاف ہا یا عین صاد ہے، ایک جگہ نون ہے، ایک جگہ قاف ہے۔ اس طرح یہ جتنے بھی ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ الف لام میم، الف لام میم صاد، توسین، توسین میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ تمام چیزیں اس کی مراد سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر اس کی مراد کو جانتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کلام ایسا کلام ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک پیدا کرے گا سمجھ جاؤ کہ اس کا اسلام سرے سے وہ نکل جائے گا۔ اتنا عظیم کلام پڑھنے والوں، اور پڑھنے کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے، لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا کہ دنیا بھر کی کتابیں ہاتھ لگانے کے لیے تمہیں وضو کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن جب قرآن کے قریب آتے ہو تو فرمایا کہ تمہیں وضو بھی ہونا اور غسل سے ہونا، طہارت کے ساتھ ہونا، بغیر طہارت کے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
اتنا عظیم کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کے اوراق کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے، ابھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایک طرف اللہ کے نبی کی دعائیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے قرآن کو سن چکے تھے، انہوں نے اپنی بہن کو مارا بھی تھا، لیکن جب قرآن پکڑنے کے لیے ہاتھ لگائے تو بہن نے صاف فرمایا، اے عمر اس کے قریب نہ جانا جب تک کہ پاکی حاصل نہ کر لو، ہاں تم غسل کر لو، تم پاک ہو جاؤ، پھر اس کلام کو پکڑو۔ پھر اس کے بعد بہن کو مارنے کے بعد ایک ندامت سے اپنے دل کے اندر چھا گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکی حاصل کی، غسل کیا۔ پھر جب قرآن کی آیتوں پر نگاہ پڑی، سورہ طٰہٰ کی آیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیرنا شروع کر دیا، نبی کی محبت سرایت کر گئی، اللہ کی محبت سرایت کر گئی۔ اب کہنے لگے کہ مجھے غلام کی طرح کھینچ کر لے چلو، آیا تھا میں کچھ غلط ارادے سے، لیکن اب دو جہاں کی کامیابیاں بٹور کر جا رہا ہوں، لہذا مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے چلو۔ فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے چلتے ہیں، ایک وقت وہ آیا کہ دوسرے راستے سے شیطان ہو لیتا ہے، جس راستے سے حضرت عمر آتے ہیں وہاں پر شیطان کی ہمت اور مجال نہیں کہ اس راستے پر آئے۔ باطل کے ایوانوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی تھیں، کانپ اٹھتے تھے، تھرا اٹھتے تھے۔ فرمایا کہ کفار اور مشرکین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر اللہ نے وہ قوت دی، وہ طاقت دی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی نظر جو پڑی وہ قرآن پر پڑی، یہ قرآن کی طاقت ان کے دل کے اندر سرایت کر گئی۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن رسمیت ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن حقائق سے ہم دور ہیں، آج ہمارے پاس قرآن ہے ہم پڑھنے سے دور ہیں، آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہم قرآن کے سمجھ سے دور ہیں۔ اور جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی توفیق دی، فرمایا کہ ان کو تو امت کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن آج وہ امت کو توڑتے پھر رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے امت کو توڑ رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا استعمال مسلک کے لیے کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا استعمال مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور پہلی جو امتیں تباہ ہوئیں تورات میں انحراف کرنے کی وجہ سے، تورات کی آیتیں بدلنے کی وجہ سے، جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، فرمایا کہ وہ تورات کے مضامین کو بدل دیتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے، قرآن کی آیتیں بدلی نہیں جا سکتی، قرآن کی آیتوں کے اندر قیامت تک انشاءاللہ فرق نہیں آ جا سکتا، لیکن مفہوم کے اندر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی کو کچھ بھی لکھ کر دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی پکڑ ہوگی، آیتوں میں انحراف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان جو قرآن کے قریب نہ جائے، وہ مسلمان کیسا مسلمان جو قرآن کی لذت سے محروم ہو جائے، قرآن کی مٹھاس سے دور ہو جائے۔ امت پر بلائیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، امت پر آفات قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، امت پر مسائل قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، امت میں انتشار، لڑائی جھگڑے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو عزیزو، قرآن کا وہ عظیم مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کلام اللہ فرمایا، یعنی اللہ کا کلام، اللہ سے نکلا ہوا کلام، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام، نازل کرنے والے اللہ ہیں، درمیان میں واسطہ اللہ نے جبریل کو بنایا، جس پر نازل ہو رہا ہے دو جہاں کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ پہلی آیت جب قرآن کی نازل ہوئی
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے نبی غار حرا میں موجود تھے، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس غار کے اندر موجود تھے، جہاں پر اللہ کے نبی نے خلوت اختیار کی، اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ وہاں پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ پڑھنے کا لفظ اشارہ کرتا ہے امت اگر پڑھنے سے محروم ہو جائے گی، فرمایا کہ ذلت اٹھائے گی۔ آج امت کے اندر پڑھنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، سیکھنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے نوجوان طبقے کو اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیکھنے اور سکھانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے لگتے تھے، سینکڑوں حلقے لگتے تھے، لیکن آج یہاں پر کوئی حلقہ لگنے کو بھی تیار نہیں، لگانے والے بھی نہیں ہیں، نہ لگانے والے ہیں نہ لگنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف باتیں کرنے کے لیے سب کو آتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کام کرنے کا جب موقع آتا ہے تو کوئی قریب نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اس قرآن نے امت کو جوڑا ہے، اس قرآن نے امت کو چنا ہے، هو اجتباکم، اللہ نے چنی ہوئی امت بنایا ہے۔ جس قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جس قرآن میں اللہ نے رحمت بنایا امت کے لیے، رحمت للمؤمنین، اتنے عظیم کلام کو آج مسلمان چھوڑا ہوا ہے۔ اور جس کو سمجھانے کی ذمہ داری دی گئی وہ علماء ہیں جن کو تم نے چنا ہے، وہ علماء اکرام ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بھی الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں اختلاف کر کے مسلک بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا ملے گا اس سے؟ امت کو توڑ کر اللہ کے نبی اور 313 صحابہ وہاں موجود تھے، کسی کا کوئی مسلک نہیں تھا۔ احد کے اندر تقریباً 1000 صحابہ کے قریب موجود تھے، کسی کا وہاں پر مسلک نہیں تھا۔ فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے کمانڈرنگ کے اندر سینکڑوں صحابہ موجود تھے، ہزاروں صحابہ موجود تھے، مسلک نہیں تھا۔ اسی طرح سے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں آئے، سینکڑوں گورنر اطراف و اطناف کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ فرمایا کسی کا مسلک وہاں پر موجود نہیں تھا، سب کا مسلک ایک تھا، ایک اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اور طبعی محبت، اور محبت میں غلو اور محبت میں کمی، اسی سے بنیاد بنا مسلک کا، جس کو سنیت اور شیعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ چلتے 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 آج ہمارے زمانے قریب کے اندر جب آتی ہے، 125 سال 150 سال کے اندر اتنے مسلک پیدا کر لیے، اتنے کنبے بنا لیے، اتنے برادری بنا لی، اتنے لوگ الگ الگ بٹ گئے، کٹ گئے، اور یہاں تک کہ مسالک نے ہم سب کو مسجدوں سے دور کر دیا، انہی مسالک نے مساجد ویران کر دیے، انہی مسالک نے ہمارے اسٹیجوں کی توہین کر دی، انہی مسالک نے ہم تمام کو اوپر زبر سے لے کر زیر کر دیا، اس قدر زیر اور زمین بوس کر دیا ان مسالک نے، جس کی وجہ سے آج ہم قرآن اپنے لیے سمجھ رہے ہیں، اوروں کے لیے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، عظیم کلام آپ کے پاس موجود ہے، جس شان کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ یہ قرآن مسلک بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن امت کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جو کوئی مسلک کی بات کرتا ہو، صرف مسلک پر چلنا چاہتا ہو، میرے دوستو اللہ نے فرمایا عقیدے صحیح رکھو،
اللہ نے فرمایا اللہ پر کیا عقیدہ رکھنا وہ صحیح رکھو، نبی پر کیا عقیدہ رکھنا وہ صحیح رکھو۔ اگر اس میں اختلاف ہے تو علماء کا اختلاف ہے، بڑوں کا اختلاف ہے، امت کو لڑنے کی ضرورت کیا ہے، امت کے اندر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کے مسائل کے اندر پھنسا ہو، امت کو ان مسائل میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، وہ بڑوں کے اگر کوئی مسئلے ہیں تو وہ حل کریں، نہ کریں تو اللہ حل کرے گا۔ میرے دوستو، آج انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر امت کو بانٹا جا رہا ہے، امت کی عمرہ کی فہرستیں الگ کی جا رہی ہیں، امت کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ جس کتاب کو جوڑنے کی کتاب کہا جاتا ہے اس کا سہارا لے کر امت کو توڑنا، میرے دوستو یہ تو کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ دھوکہ ہے۔ 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھنا، پڑھ کر آنا، اور امت کے ایک میلان ان کی طرف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جوڑیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں گے، یہ ہمیں قرآن سکھائیں گے، یہ ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر وہی امت کو توڑنے والے بن جائیں، اگر وہی امت کو مسلک کا شکار بنا دیں، اگر وہی امت کو غلط چیزوں کی طرف لے کر جائیں، اب بتاؤ امت جائے گی تو جائے کہاں جائے؟ آج میرے دوستو عزیزو، قرآن مجید کی ابتدائی آیت سے ہم سوال کرتے ہیں، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اے قرآن تو ہی بتا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میری کتاب کی ایک آیت پر بھی تم شک نہ کرنا، ساری کی ساری آیتوں پر عمل کرنا۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ میں ہدایت دوں گی ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والے ہدایت پائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے راستہ پائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے تاریکی میں روشنی پائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ظلمت میں امید پائیں گے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سب سے پہلا امتحان الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہے نظر آنے والی چیز، ایک ہے نظر نہ آنے والی چیز۔ عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، عالم برزخ کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، قبر کے سوال جواب کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، میدان محشر کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، میزان کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، اللہ کی ترازو کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیے جانے کو سنا لیکن دیکھا نہیں، لیکن ایمان لے کر آئے، اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، نبی کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے، صحابہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے کر آئے۔ فرمایا اسی کو غیب کا ایمان کہا جاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے بلند ایمان، سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا ایمان۔ کس کا ایمان ہے؟ نبیوں کا ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ، نبیوں نے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا ہے، روح اللہ کا لقب عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے، ان پر وحی اترتی ہے، وہ تو نبی ہیں، ان کا مقام الگ ہے، ان کی فضیلت بہت بلند ہے۔ اب بتاؤ امتوں میں کس کا افضل ایمان؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کی صحبت میں ہیں، شاید کہ ہمارا ایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا ہے، مجھ پر قرآن کے نزول کو دیکھا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھا ہے۔ اب صحابہ سے
اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ وحی کو دیکھا، نہ نزول قرآن کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، لیکن ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان سب سے افضل ایمان ہے۔ ایمان کی سطح الگ ہے، صحابہ کا معیار الگ ہے، ان کی بلندی الگ ہے، لیکن افضل ایمان کی بحث ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہیں دیکھے، رسول کو نہیں دیکھے اور نزول قرآن کو نہیں دیکھے، لیکن ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کا پڑھنا الگ ہے، نماز کا قائم کرنا الگ ہے۔ مسجد کا بننا الگ ہے، مسجد کا آباد کرنا الگ ہے۔ قیام نماز، جہاں بھی جاؤ نماز کو قائم کرتے ہیں، جس علاقے میں جائیں وہاں پر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں، نماز پر امت کو کھڑا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ دوسری صفت۔ فلاح پانے کے لیے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، یا رسول اللہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ آپ کس چیز کے اندر فکر مند ہیں؟ جبریل سے فرمایا اللہ کے نبی میرا دل بہت مغموم ہے، میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں۔ پہلے دن بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر طبیعت پوچھی، خیر خیریت پوچھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل مغموم ہے۔ تیسرے دن بھی یہی کیفیت ہوئی، میرا دل بہت مغموم ہے۔ چوتھے دن ایک اور فرشتے ساتھ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان ہے کہ صرف اور صرف آپ کی شان ہے کہ میں آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے خدا کی قسم مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ اعزاز صرف آپ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے، اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں روح قبض کروں گا، اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ چلے جائیں تو میں چلا جاؤں۔ یہ نبی کی شان تھی، جس نبی کو طائف میں نعوذ باللہ پتھر مارے گئے، جس نبی کے پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھی گئی، یہودیاں نے جس نبی کے بکرے کے گوشت میں زہر ملا دیا، مقام تو یہ ہے نبی کا کہ اجازت لی جا رہی ہے کہ روح قبض کرنے کی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، امت کو پیغام دیا کہ امتیو نماز نماز نماز۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے تمام آیتوں کے اندر ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زیادہ دیا زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، واجبات پورے کرتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، نفلی صدقات پورا دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے جتنا دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفتیں ہیں۔ آگے کے آیت کے اندر اللہ نے پورا خلاصے کو بیان کیا کہ آخرت کے حصول کے پورے خلاصے کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا، تو بس الف لام میم، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، بدنی عبادت، ومما رزقناہم ینفقون اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت، ایک عقیدے کی عبادت جو دل میں چیز کو بسا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔